الرحمن الرحیم۔ بس یہ فرق رہ گیا تھا، ان ظالموں نے کیا کچھ کیا ہے دین اسلام کے ساتھ، خالص شیطان کی گھوڑی بنے ہوئے ہیں، اور ذرا برابر نہیں سوچتے کہ یہ جو فیصلے کرتے ہیں اس کا ان کی دنیا کے اوپر، ان کی آئندہ نسلوں کے اوپر اور ان کی آخرت کے اوپر کیا فرق پڑنے والا ہے۔ یہ خبر ہے جس کو جوش و خروش کے ساتھ سنایا جا رہا ہے کہ سندھ کے اسکولوں میں بچوں کو موسیقی سکھانے کا یہ فیصلہ کیا ہے ان ظالموں نے۔ تو اس کے بعد یہ اینکر صاحب کہہ رہے ہیں بڑی اچھی خبر ہے بھائی، یہ تو بڑا انٹرسٹ پیدا ہوگا، بچوں میں شوق پیدا ہوگا، اور پھر ان کی تنخواہوں کا معاملہ اور پھر جو کچھ بھی، یہ ذرا سنیے، اس کے بعد انشاءاللہ میں اس کے اوپر تبصرہ کروں گا۔ زمزم، یہ تو اچھی خبر ہے، بچوں کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا اسکول کی جانب۔ جی بالکل، محکمہ تعلیم سندھ کا اسکولوں کے بچوں کو موسیقی سکھانے کا فیصلہ، آئندہ مالی سال کے دوران 1500 میوزک ٹیچر بھرتی کیے جائیں گے۔ میوزک ٹیچر کی تنخواہوں کی سمری محکمہ خزانہ کو ارسال کر دی گئی ہے، جبکہ محکمہ خزانہ نے یہ اعتراض کیا ہے کہ موسیقی کا جب کوئی ادارہ ہی نہیں ہے تو پھر ڈگری کہاں سے آئے گی، جس پر محکمہ تعلیم نے یہ جواب دیا ہے کہ میوزک شعبے کے ماہرین کو جو ہے وہ ٹیچر بھرتی کیا جا سکتا ہے۔ جی دیکھیے، جب محکمہ تعلیم کا یہ حال ہو، محکمہ تعلیم کہہ رہی ہے کہ یہ ان کی تنخواہیں بھی ہوں گی اور یہ جو میوزک کے یہ کنجر خانے کے جو ماہرین ہیں وہ گویا ٹیچر لگ سکیں گے۔ اللہ کے بندو غور کرو، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں بتوں کو اور سازوں کو توڑنے کے لیے آیا ہوں۔ جس چیز کو نبی علیہ السلام توڑنے کے لیے آئے تھے اسی چیز کو یہ دوبارہ رائج کر رہے ہیں۔ بتوں کو بھی انہوں نے رواج دے دیا، یہ جو مزار پرستی ہے، قبر پرستی ہے، یہ خالص بت پرستی ہے۔ یقین کیجئے، صرف ہندو اپنے بت کو کھڑا کر کے پوجتا ہے اور یہ مسلمان اپنے بت کو لٹا کے پوجتا ہے، اور ابھی تو اوپنلی یہ اربوں نے مندر بھی بنوا کے دیے ہندوؤں کو یہاں گلف کے اندر۔ بہرحال بت جو قبر پرستی ہے، دربار پرستی ہے، مزار پرستی ہے، چادریں چڑھانا اور سر میلے کرنا، یہ خالص بت پرستی ہے۔ تو یہ اس طرح مشرک بھی بن گئے ہیں اور یہ بے حیا اور بے شرم بھی بن گئے۔ اپنے بچوں کو، معصوم بچوں کو یہ اب گانا بجانا ڈانس وہاں سکھائیں گے تو پھر اللہ کے عذاب کو بالکل دوسری طرح نازل کریں گے اپنے اوپر، اور یہ پوری طرح مستحق ہے یہ قوم، یقین کیجئے کہ ان کے اوپر اللہ کا عذاب آئے۔ یہ اور بات کہ اللہ نے ابھی ذرا ہلکا ہاتھ ان کے اوپر رکھا ہوا ہے، لیکن جس دن وہ بڑا عذاب آ گیا اللہ تعالیٰ ان کو پیس کے رکھ دے گا۔ تو للہ رک جاؤ ظالمو، رک جاؤ بے ایمانو، کتنی نافرمانی کرو گے، کتنا شیطان کا ساتھ دو گے، شیطان کی گھوڑی بنے ہوئے ہو، اور کافروں، مشرکوں اور غداروں اور چوروں ڈاکوؤں کو مسلط کر دیا گیا اس قوم کے اوپر۔ یہ اللہ کا عذاب ہے تمہارے اوپر، بالکل جیسی عوام ہوتی ہے ویسے ہی لیڈر ہوتے ہیں۔ یہ ان کے اوپر جو مسلط کیے گئے ہیں یہ بالکل صحیح کیے گئے ہیں، جو ان کے اوپر ہنستے ہیں، ان کے اوپر لان تان کرتے ہیں اور انہی کا مال لوٹتے ہیں اور پھر انہی کو مہنگائی کے شکنجوں کے اندر کستے ہیں۔ یہ اللہ کا عذاب ہے اس قوم کے اوپر۔ یہ سما ٹی وی کی یہ خبر تھی۔ اس کے علاوہ دیکھیں پوری قوم 75 سال سے کیا کر رہی ہے۔ گانا بجانا اس کے رگوں کا خون ہے، اس کو بلکہ روح کی غذا کہا جاتا ہے، کہ جس طرح ایک گاڑی ہوتی ہے اس کے اندر فیول، پٹرول اور ڈیزل کے بغیر وہ نہیں چلتی، اسی طرح یہ قوم ہے، اس کے نوجوان ہیں، اس کی روح کی غذا یہ میوزک ہے، گانا بجانا، اس کی روح خوش ہوتی ہے، اور یہ بھول گئے ہیں کہ ہمارا جو دین ہے وہ اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے، یہ شیطانی چیزیں، شیطانی باجے ہیں۔ جس دن اللہ کے بندوں کی حکومت آئے کہ ان شیطانی باجوں کو بالکل توڑ دیا جائے گا، اور اصل میں ان کو ایمان کی لذت ہی نہیں محسوس ہے، کہ ایمان عقیدے کی جب لذت ہوتی ہے، اللہ کے ساتھ محبت ہوتی ہے، قرآن پڑھنا، پھر دین کو اس کو بیان کرنا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اس میں کتنی لذت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے۔ یہ لذت سے بالکل ناواقف ہیں یہ مشرک نوجوان۔ یہ تو درباروں کی محل چاٹنے والے، پھول چڑھانے والے اور پھول وہاں سے کھانے والے جانور بھی نہیں کھاتا ہے، یہ وہاں جا کے چادریں چڑھاتا ہے، 10 محرم کو یہ سبیل گھوٹتا ہے، حلیم گھوٹتا ہے اور گھوڑے کی پوجا کرتا ہے، پھر عبد القادر جیلانی کی 11ویں کھاتا ہے، 12ویں کا کیک کھاتا ہے۔ تو اس کے منہ کو لگا ہوا ہے یہ شرک اور کفر، واسطے وسیلے کے ساتھ پکارنا، رکوع اور سجدے کرنا، مزاروں کے اور انبیاء کے سجدے ثابت کرنا، یہ شرک ان کی رگوں کا خون بن گیا۔ یقین کیجئے ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، ہر وہ کام کرتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عمران خان کے جلسوں میں دیکھو، وہاں بھی میوزک، گانا بجانا، حتیٰ کہ جماعت اسلامی کے جو ترانے آگے پیچھے اس میں بھی میوزک، یہ سب کچھ یہ چل رہا ہے پاکستان کے اندر۔ یہ
یہ وہ ملک انہوں نے لیا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ یہ بے ایمان لا الہ الا اللہ کا ترانہ بھی بینڈ بجے کے ساتھ گاتے ہیں، ان کو ہوش نہیں ہے، ان کو مرنے کے ساتھ جہنم کی آگ کی، جہنم کی بھٹی کے اندر ان کو دھکیل دیا جائے گا۔ اور ہر جگہ ہمارے دوسرے وہ مسلمانی کا نام لگا کے انڈیا کے اندر بھی کوئی سلمان خان، کوئی پتہ نہیں شاہ رخ خان، تو پتہ نہیں فلاں خان، یہ سارے خان انہوں نے انڈسٹریز بنائی ہوئی ہیں بڑی بڑی گانے بجانے کی، اندازہ لگائیے۔ اور حقیقت ٹی وی والے کہتے ہیں کہ فلم انڈسٹری اب فلاپ ہو گئی ہے، اب جناب یہ خسارے میں جا رہی ہے۔ اور ظالموں، اصل خسارہ تو تمہارا آگے ہے، مرنے کے بعد جو خسارے میں پہنچو گے، اس خسارے سے بچنے کے لیے صرف ایک ہی طریقہ ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ چھوٹی سی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دیکھو خسارے سے بچنا ہے، ورنہ تم خسارے میں ہو، چاہے تم صدر ہو، جرنیل ہو، وزیر اعظم ہو، پڑھے لکھے ہو، اونچے خاندان سے ہو، دولت والے ہو یا غریب ہو، تم سارے کے سارے خسارے میں ہو۔ الا الذین آمنوا، مگر وہ اس خسارے سے بچیں گے جو ایمان بالکل خالص کریں، اپنے مالک اور خالق کے فرما بردار بنیں، ایمان عقیدہ درست کر کے اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کریں، اور پھر عمل صالح کریں، نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں یہ مومن۔ اور اس کے بعد وتواصوا بالحق، حق بات کی تبلیغ کریں، تقریریں کریں، گلیوں میں، چوکوں میں، بازاروں میں، مساجد میں، جہاں بھی ان کو موقع ملے حق بات کو بیان کریں، تبلیغ کریں تو حق بات کی تبلیغ کریں۔ یہ نہیں کہ تبلیغی جماعت کی کفر و شرک پھیلا رہے ہیں اور تبلیغی جماعت ہے جی، سارے تبلیغ کر رہے ہیں، ہندو بھی کر رہے ہیں، سکھ کر رہے ہیں، عیسائی کر رہے ہیں، سارے اپنے اپنے دین کو پھیلا رہے ہیں۔ کوئی بریلویت پھیلا رہا ہے، کوئی دیوبندیت پھیلا رہا ہے، کوئی اہل حدیثیت پھیلا رہا ہے، کوئی صوفیزم پھیلا رہا ہے۔ ایمان عقیدے کو کون پھیلا رہا ہے بتائیے؟ تو وتواصوا بالحق کرنے والے اللہ کے راستے کے مجاہد ہیں، اور اس راستے میں یہ صبر کریں، کسی کی پرواہ نہ کریں، کسی کی دھونس کے اندر نہ آئیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا اللہ کے بندوں۔ جب یہ شرک اور کفر کرتے ہوئے اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں، جب یہ بے حیائی پھیلاتے ہوئے نہیں شرماتے ہیں، تو ہم ایمان عقیدہ اور توحید اور عقائد جو درست عقائد ہیں ان کو پھیلاتے ہوئے ہم کیوں شرمائیں؟ ہمیں کیوں شرم ہو کہ ہم گلی میں چوک میں کھڑے ہو کے ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بھی دعوت نہیں دے سکتے ہیں اس قوم کو، اس مشرک قوم کو؟ اب اس کو نماز روزے کے لیے نہیں کہنا ہے، اب اس کو توحید کی دعوت دینی ہے، لا الہ الا اللہ۔ اور کفر و شرک کا جب ماحول ہو ہر طرف تو توحید کو ماننا، اس کے اوپر جم جانا، اس کی دعوت دینا، یہ سب سے بڑی سنت ہے انبیاء کی بھی اور آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔